بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تاریخ دہرائی گئی۔ 25 جولائی 2018 کے بعد 25 جولائی 2021 بھی کشمیر میں بھی تبدیلی آ گئی، کشمیر میں بھی پی ٹی آئی چھا گئی، کشمیر میں بھی کپتان کا نعرہ لگ گیا۔ تو انشاءاللہ جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف 1996 میں عمران خان صاحب نے جب اس کی داغ بیل ڈالی، 97 میں کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، لوگ ہنستے تھے کہ یہ کھلاڑی بلہ لے کے آ گیا، گیند لے کر آ گیا، اس کا کیا کام۔ 2002 میں ایک عمران خان صاحب اسمبلی میں تھے اور یہ اسمبلی میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں، اس کا تو کام نہیں ہے کوئی۔ 2008 میں اے پی ڈی ایم میں جب سب نے بائیکاٹ کیا تو یہ دونوں تو بیچ میں گھس گئے آ کے، نواز شریف اور پیپلز پارٹی، لیکن مین آف ورلڈ عمران خان صاحب بائیکاٹ کیا۔ 2013 میں سیاسی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ 2013 میں کے پی میں حکومت بنتی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی خاطر خواہ ایم این ایز ہمارے آ جاتے ہیں۔ 2018 میں وہ کے پی جہاں کبھی دوبارہ گورنمنٹ کسی حکومت کی کسی پارٹی کی دوبارہ گورنمنٹ نہیں آئی، چونکہ جس کی گورنمنٹ آتی تھی وہ کھاتی تھی اور وہاں سے کے پی کے لوگ اسے اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے۔ 13 میں گورنمنٹ آئی، 18 میں کے پی میں 2/3 آئی، فیڈرل گورنمنٹ آئی، پنجاب گورنمنٹ آئی، بلوچستان بھی ہماری 2018 میں اتحادی حکومت آئی۔ اس کے بعد 2020 میں گلگت میں تبدیلی آئی، 2021 میں کشمیر میں تبدیلی آئی، اب جو رہ گیا وہ صرف سندھ رہ گیا۔ انشاءاللہ آئی سندھ میں بھی تبدیلی آئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سندھ سمیت پورے پاکستان میں تحریک انصاف مضبوط حکومت بنائے گی۔ اس دفعہ تو ذرا تھوڑی سی لولی لنگڑی ہے کہ ہمارے پاس بہت ووٹ اتنے نہیں بن پائے جس کے تحت ہمارے پاس سنگل میجورٹی ہوتی یا 2/3 میجورٹی ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی حکومت تحریک انصاف 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم لائیں گے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ یہ ہسٹری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جو آتا ہے دوبارہ نہیں آتا، جو آتا ہے مال کھاتا ہے اس لیے دوبارہ نہیں آتا۔ ہم اپنی تاریخ بتا چکے ہیں کہ کے پی میں پی ٹی آئی آئی اور دوبارہ آئی، 2/3 کے ساتھ آئی، تو اس دفعہ فیڈرل میں پی ٹی آئی آئے گی، تاریخ دہرائے گی اور 2/3 کے ساتھ دوبارہ آئے گی انشاءاللہ۔ اور سندھ میں ناگزیر ہو چکی ہے سندھ میں تبدیلی، اس کی میں وجوہات بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنے سندھ کے صحافی بھائیوں کے ذریعے سندھ کی میڈیا میں، سندھ میں، کراچی میں، سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے میڈیا کے دوستوں کے ذریعے سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کشمیر الیکشن میں گیا تھا، میں کوئی کیمپین کرنے نہیں گیا تھا، میرا کوئی ایسا رول نہیں تھا، میں دیکھنے گیا تھا کہ یہاں سے جو میرا پیسہ چوری ہوا، جو میری ویکسین کا، کتے کی ویکسین کا پیسہ چوری ہوا، وہ کہاں گیا؟ کتابوں کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ روڈوں کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ گٹر صفائی کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ زکوٰۃ کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ یہ بھل صفائی کا، نہروں کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ بلڈنگز کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ تو جب میں ڈھونڈنے گیا تو مجھے پتا چلا بہت سارا پیسہ جو کشمیر الیکشن میں گیا وہ سندھ کی ویکسین کا پیسہ تھا، سندھ کی کتاب کا پیسہ تھا، سندھ کی دوائی کا پیسہ تھا، سندھ کی روڈ کا پیسہ تھا، سندھ کے رستے کا پیسہ تھا۔ 10 کروڑ روپے انہوں نے وہاں بانٹے ہیں، 10 کروڑ روپے انہوں نے وہاں جا کر بانٹے ہیں، اپنے امیدواروں کو دیے ہیں۔ حرام کا مال تھا یہاں سے جو لے کر گئے تھے اور اس طریقے سے بانٹے۔ میں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے وہاں بکھرے ہوئے دیکھے، پھکے ہوئے دیکھے، گلیوں میں دیکھے،
ایسے ہی مطلب کہ ہر گاڑی میں 8-8 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے میں نے. بولتا ہے پیسہ بول رہا تھا, پیسہ بول رہا تھا. ہمارے سندھ کا پیسہ لوٹ کر انہوں نے کشمیر الیکشن لڑا جا کر. سب سے پہلے ابتدا تو انہوں نے ہمارے سندھ کے جہاز سے. وزیر اعلیٰ صاحب یہ آپ کا کوئی اومنی گروپ کا جہاز نہیں ہے, یہ آپ کے زرداری گروپ کا جہاز نہیں ہے, یہ سندھ کے غریب عوام کے پیسوں سے چلنے والا جہاز ہے, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلنے والا جہاز ہے. سب سے پہلے یہ جو بیگ بھر کر لے کر گئے تھے ملتان میں, اس جہاز میں لے کر گئے تھے جس میں بلاول زرداری نے بقول شازیہ مری صاحبہ کے لفٹ لی تھی منسٹر سے. سندھ کے جہاز کو مس یوز کیا گیا سب سے پہلا. اس کے بعد یہاں کے ممبران سندھ کا لوٹا ہوا پیسہ الیکشن, آزاد کشمیر الیکشن میں لگایا, اور پھر بھی کیا پایا؟ 11 سیٹیں جو 9 رہ جائیں گی. 9 اس لیے رہ جائیں گی کہ وہ چودھری یاسین صاحب نے 2 سیٹیں جیتی ہیں, ایک انہیں چھوڑنی پڑے گی, اور دوسری چودھری یاسین جس انداز سے انہوں نے یہاں بدماشی کرتے ہیں وہاں بھی کی. چودھری یاسین نے ہمارے 40 سالہ ہمارے ٹائیگر ظہیر احمد اور 50 سالہ رمضان کو خود قتل کروایا اپنے بیٹے سے فائر کرا کے. انشاءاللہ چودھری یاسین پھانسی پہ لٹکے گا, دونوں سیٹیں فارغ ہوں گی ہماری. چودھری یاسین جو 2 سیٹیں جیتا, ایک تو چھوڑے گا, دوسرا یہ پھانسی پہ لٹکے گا. اس کو ہم اپنے ورکرز کا انشاءاللہ ہم اس کو آخری وقت تک لے کر جائیں گے. اس کو قانون کے ذریعے یہ قاتل کو ہم قانون کا پھندے پہ چڑھوائیں گے, اور یہ دونوں سیٹیں بھی خالی ہو جائیں گی. انہوں نے اپنی بدماشی ادھر بھی جاری رکھی, انہوں نے اپنے حرام کے پیسے سے کشمیر کا الیکشن بھی لڑا. تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ والوں, کس انداز سے سارے ادھر پرچے آؤٹ ہو رہے تھے, اور وہ جا کے مسکین وزیر جو ہے زیر تعلیم وہ نعرے لگا رہا تھا. ارے بھائی یہاں پرچے آؤٹ ہو رہے تھے, وہاں جی اے بھٹو ہو رہا تھا, یہاں تعلیم مر رہی تھی. پرچے آؤٹ ہو رہے تھے, تعلیمی نظام تباہ ہو رہا تھا, وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. یہاں گٹر ابل رہے تھے, ناصر شاہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, سارے وزیر ان کے وہاں اکٹھے ہوئے تھے. لاڑکانہ میں لوگ مر رہے تھے, بلاول صاحب وہاں تقریریں کر رہے تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں, اور ایک اور بھی گئی تھی وہ ماشاءاللہ رائے ونڈ کی پھولن دیوی, ان کا بھی سرخی پاؤڈر سارا نیلم دریا میں بہ گیا. بڑی کشمیر کی بیٹی, ایسی کشمیر کی بیٹی ہے بھائی جس کے ابا لندن میں, بھائی لندن میں, سارا خاندان لندن میں, کشمیر کی بیٹی. لوگوں نے کشمیریوں نے پہچان کے اٹھا کے پھینک دیا اس رائے ونڈ کی پھولن دیوی کو, جس نے وہاں جا کر بدتمیز اور فحش اور گندی زبان استعمال کی. میں کہنا چاہتا ہوں لارڈ رائے ونڈ کے بھگوڑے اور ہمارے سندھ کے لٹیرے دونوں کو شکست ہو گئی. ان کو وہاں کشمیریوں نے اٹھا کے پھینک دیا, ادھر سے لوٹ مار کر کے جا کے وہاں کہتے ہیں ہم نے بڑی کامیابی کر لی. کیا خاک کامیابی کر لی؟ 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, اور الحمدللہ اس دفعہ سنگل ہینڈڈلی تحریک انصاف گورنمنٹ بنا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کا بتاتا چلوں کہ کشمیر الیکشن میں آنکھوں دیکھا حال میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ہمارے سندھ میں تو ایمبولینسیں نہیں مل رہی. ارے بھائی یہ پیسے جو آپ نے وہاں بہا دیے, 10-10 کروڑ ایک امیدوار کو اپنے دیے, 10-10 کروڑ دیے اور خود الگ خرچ کیے, جھنڈے الگ دیے. عجیب, مجھے اس ہر جھنڈے میں سے سندھ کی خوشبو آ رہی تھی. ہر وہاں جو گاڑیاں چل رہی تھیں, نئی ویگوز وہاں دوڑی جا رہی تھی پہاڑوں کے اندر. میں دیکھنے گیا تھا, میں اپنے چوری کیے پیسے کے پیچھا کرنے گیا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو ان کو رد کر دیا گیا. یہ پی ڈی ایم میں جو اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی الگ ہوتے ہیں, کبھی اکٹھے ہوتے ہیں. نون لیگ فارغ, پیپلز پارٹی فارغ, اور الحمدللہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی مقبولیت یوں ہو گئی وہ ہو گئی, جی بی میں بھی دیکھ لیا اور کشمیر میں بھی دیکھ لیا. جی بی کے لوگ بھی پورے پاکستان میں ہوتے ہیں, اور کشمیری بھائی بھی ہمارے پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے کیوں کہا کہ اب سندھ میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. سندھ حکومت میں سندھ کا اس حکومت سے چھٹکارا ناگزیر ہو چکا ہے. اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ صاحب, ایک اور چیز بتاتا چلوں, وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں سے امریکہ کا کہہ کے جاتے ہیں, دراصل وہ کینیڈا جاتے ہیں. یہ اپنی جو چھوڑی ہوئی نیشنلٹی اس کی بحالی کے لیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے, یہ بھاگ جائے گا, واپس نہیں آئے گا. اور میں چیلنج کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اگلے الیکشن 2023 کا الیکشن نہیں لڑے گا, پاکستان میں نہیں ہوگا اگر اس کا ای سی ایل میں نام ڈالا گیا. اگر پاکستان میں ہو تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. آج میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, اگر مراد علی شاہ اگلا الیکشن یہاں لڑیں
اس سے پہلے نہ بھاگے ہو تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ میرا چیلنج ہے. مراد علی شاہ صاحب وہاں جا کر انہوں نے اپنی نیشنلٹی کی بحالی کے لیے درخواستیں وہ وکیلوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے روشن سندھ پروگرام میں لوٹ لیا, ٹریکٹر سبسڈی میں لوٹ لیا, نوری آباد پاور پلانٹ میں کرپشن کی, شوگر ملیں بیچ دیں, بیمار صنعتیں بیچ دیں, نوکریاں بیچ دیں. یہ سارے تو ریفرنس چل رہے ہیں ان کے اوپر. اور اب اس کے بعد جب یہ سب کچھ کر لیا تو اب کس پہ آ چکے ہیں؟ اب منشیات فروشی پہ آ چکے ہیں. میں ایسے نہیں کہتا, آپ کہیں گے علی مادر پاگل ہو گیا. سرور راہ پوٹرو جو کہ سکندر راہ پوٹرو کا بھائی ہے, مراد علی شاہ کا دست راست ہے, بلاول صاحب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے. ان کے کچن کے خرچے جو لوگ چلاتا ہے وہ 67 kg چرس کراچی میں لا کر بیچ رہے تھے. اور اس کے 4 دن بعد ایک اور تو نوری آباد کا SHO بھی چرس سمیت پکڑا گیا ہے. یہ جو نوری آباد جامشوروں میں ہے, سرور راہ پوٹرو جامشوروں کا ہے, وزیر اعلیٰ جامشوروں کا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں سندھ میں پولیس کے ذریعے وزیر اعلیٰ سندھ اپنے PSO فاروق بشیر کے ذریعے پورے سندھ میں منشیات بکوا کر بھی پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی میں جو چاہے لے جاؤ. منشیات والا بھی ہے تو لے جاؤ, گٹکے والا بھی ہے لے جاؤ, سفینہ والا بھی ہے لے جاؤ, چرس کا پیسہ بھی لے جاؤ, ہیروئن کا پیسہ بھی لے جاؤ, ڈاکو کا پیسہ بھی لے جاؤ, اغوا کا پیسہ بھی لے جاؤ. سارے پیسے اور اکٹھے کر لو اور اس کے بعد ایک دفعہ جا کے چلے جاؤ. اور یہ ریکارڈ ہے. ان کے پھر ناراض ہو جائیں گے بھائی, ان کے ماشاءاللہ بزرگان بھی بھاگتے رہے یہاں سے, مطلب یہاں سے چھوڑ کے آنے کے ان کا ریکارڈ ہسٹری ہے نا. مراد علی شاہ صاحب یہاں سے فرار ہوا چاہتے ہیں اور آخری وقت میں اب انہوں نے لگا دیا اپنے بندوں کو, جاؤ چرس بیچو, ہیروئن بیچو, مال پورا چاہیے, مجھے جانا ہے. آج ظلم دیکھیے, پرچے ادھر آؤٹ ہو رہے ہیں, کوئی تک ہے, پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں, منشیات بک رہی ہے. پورے سندھ میں پولیس کے وہ بڑھ گئے ہیں, بھتے بڑھ گئے ہیں, ڈاکو راج ہو گیا ہے. مغرب کے بعد سندھ میں شہر سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. ڈاکو بندے اغوا کر کے ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور ویکسین بک رہی ہے. آج ابھی میں نے دیکھا کوئی کرونا ٹاسک فورس, کیا ٹاسک ہے آپ کا شاہ صاحب بتاؤ گے, سوائے یوں 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 کرنے کے علاوہ کوئی ٹاسک ہے آپ کا؟ 69 لاکھ ویکسین وفاق دے چکا ہے. 69 لاکھ اور 69 لاکھ اور 997,000 59,957 ویکسینز وفاق دے چکا ہے. ایک ویکسین سندھ حکومت نے نہیں خریدی ہے. 12 لاکھ ویکسین ابھی تک لگائی نہیں جا چکی ہیں. 12,80,000 ویکسینز لگ نہیں سکی ہیں. ویکسینز بک رہی ہیں. شرم نہیں آتی؟ ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جب ہسپتال سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جاتے ہیں وفاق میں تو کہتے ہو حملہ ہو گیا سندھ پر, ڈاکہ ڈال دیا سندھ پر. جب سندھ ہیلتھ سندھ کا سبجیکٹ ہے, ایک ویکسین سندھ حکومت نے نہیں خرید, ناٹ اے سنگل ویکسین پرچیز بائی سندھ گورنمنٹ. 5 ارب روپے پچھلے سال رکھے تھے ڈرامے بازی کے لیے, 5 ارب لیپس ہو گئے. اس لیے ویکسین میں خریداری میں بھائی مال نہیں پتا تھا چائنا سے کتنے کی آ رہی ہے, 2 کی ہے, 4 کی ہے, 5 کی ہے, ریٹ اوپن تھے. ویکسین میں چونکہ کٹ نہیں لگ سکتا تھا اس لیے ایک ویکسین سندھ نے نہیں خریدی ہے. آج 26% انڈین ویریئنٹ مطلب کووڈ کا آ گیا. انڈین ویریئنٹ, انڈین وائرس جو ہے وہ ہمارے سندھ کو لگ چکا ہے. ڈیلٹا وائرس, انڈین وائرس سندھ کو لگ چکا ہے. یہ ٹاسک فورس میں کہنا چاہتا ہوں کس چیز کا ٹاسک ہے؟ مال اکٹھا کرنے کا. اس چیز کا ٹاسک ہے کہ ٹھیک ہے ریسٹورنٹ بند کرو, جو کھولے اس کے بتا لے کے ہمیں پہنچاؤ, ویکسین بیچو ہمیں پہنچاؤ, دوائیاں بیچو ہمیں پہنچاؤ. کورونا کی دوائیاں آپ نے بکتی بھی دیکھی, لاڑکانہ کی بکی, جامشوروں کی دوائیاں بکی. یہ ساری کورونا کی دوائیاں انہوں نے بیچی, ویکسین انہوں نے بیچی. 1 ٹکے کی ویکسین انہوں نے خریدی نہیں. سارے بیڈز, آکسیجن بیڈز وفاق نے دیے, PPEs وفاق نے دی, وینٹیلیٹرز وفاق نے دیے, سب کچھ. ارے کیوں آپ کہتے ہو جی ہم کریں گے, یہ پاکستان ہے ہم کریں گے, لیکن 18ویں ترمیم کے تحت ہیلتھ سبجیکٹ کس کا ہے؟ یہ اربوں روپے کا بجٹ, 1400 ارب سے زیادہ کا 13 سال میں بجٹ ہے ہیلتھ کا. آپ نے ہیلتھ کو تباہ برباد کر دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سندھ دشمن حکومت کو
ہم نے طے کر لیا ہے کہ جتنا زیادہ یہ سندھ میں رہیں گے اتنا یہ سندھ کے لیے سیکیورٹی رسک ہوں گے، اور سندھ کے لیے سیکیورٹی رسک ہونے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف کرپشن ہے، اور جس کے تحت انہوں نے اس میں ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں افسران ہیں جو ان کے ساتھاری ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے کو ایکیوزڈ ہیں، جو افسران جو کہ اپنی نوکریوں سے ٹائم سے زیادہ اگر سندھ میں لوگ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ کرپشن میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس میں پولیس افسران بھی ہیں، ان میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جو ایکس پی سی ایس اور دیگر جو یہاں کے لوکل افسران ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر نوکریاں بیچتے ہیں، وہ افسران ان کے ساتھ مل کر کرپشن کرتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، پولیس کے اندر ہیروئن بکواتے ہیں، چرس بکواتے ہیں، سفینہ بکواتے ہیں، گٹکا بکواتے ہیں، مینپوریاں بکواتے ہیں، قبضے کرواتے ہیں، تیل بکواتے ہیں۔ ایک مافیا کے طور پہ جو افسران ان کے ساتھ مل گئے ہیں ان کا بھی علاج ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے کہا ہے کہ سندھ کو تمام جو ہمارے وفاق کے ادارے ہیں، سندھ کو عوام کو ریلیف دیا جائے گا ان کے ذریعے انشاءاللہ۔ وفاق کا فٹ پرنٹ آپ کو سندھ میں نظر آئے گا، سندھ میں آپ کو ریلیف دیتے ہوئے وفاق نظر آئے گی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدماشی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک وکٹم میں آپ کے سامنے ہوں، حلیم عادل شیخ پی ایس 88 میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا تھا، جس طریقے سے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ دوسرا یہ میرا ساتھی دائل مغل، آج پرسوں سول اسپتال کے سامنے وہاں انہوں نے حملہ کر دیا ہمارے کیمپ کے اوپر، مارا ہمارے ورکرز کو، بدماشی کی۔ ہمارے ساؤتھ کے عہدیداروں پہ یاسر بلوچ کو تشدد کیا جا رہا تھا، پولیس خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ پیپلز پارٹی ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ ان کی گاڑی توڑی، انہوں نے اپنے آپ کو مشکل سے بچایا ہے۔ دائل مغل جیسے ہمارے ورکرز میں کہتا ہوں ہمارا ہیروز ہیں یہ لوگ، نہیں تو اس دن قتل کر دیتے وہ ہمارے جنرل سیکرٹری کو۔ آج انہوں نے جس طریقے سے چودھری یاسین نے وہاں لوگوں کو قتل کیا، اگر اس دن یہ لوگ ہمت نہ کرتے تو انہیں بھی قتل کر دیا جاتا۔ پیپلز پارٹی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ بھی غیر قانونی لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ ایک وہ ان کا یوتھ کا عہدیدار ہے، اس کے نام پہ بھی ہزاروں لائسنس نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے ایم پی ایس کے نام پہ، کرمنلز کے نام پہ لائسنس نکلے، انشاءاللہ اس کی بھی انکوائری کرائیں گے۔ جو غیر قانونی لائسنس انوانٹیڈ لوگوں کو جاری کیے گئے ہیں، کرمنل ریکارڈ رکھنے والے لوگوں کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے لائسنس جاری کیے گئے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ حساب ہوگا کہ یہ جو اسلحہ سر عام بھینسا نکل آتا ہے، اسلحہ نکل آتا ہے، مطلب اسلحہ تو ایسے عام ہو گیا ہے، بھینسے کو مارنے کے لیے لگ رہا تھا کوئی دہشت گرد آ گیا اور اس کے اوپر کوئی آپریشن ہو رہا ہے، یہاں تو بھینسے کے اوپر جب اتنے اسلحے نکل سکتے ہیں تو سندھ میں اسلحہ بارود کا سندھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بن چکا ہے، ایک بارود نیچے جمع ہو چکا ہے، اسلحہ ناجائز اسلحہ لائسنس والا اسلحہ بھی ناجائز لوگوں کے پاس ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم انشاءاللہ سندھ میں ریلیف دیں گے لوگوں کو، فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ادارے انشاءاللہ ریلیف دینے آئیں گے اور ان سے نجات دلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی بنا لی ہے، عمران خان صاحب انشاءاللہ اگست سے سندھ کے دورے شروع کریں گے۔ سندھ میں بڑی تعداد میں عوامی رابطہ مہم شروع کی جا رہی ہے، سندھ کے لوگوں سے رابطے کیے جائیں گے، سندھ کے لوگ انشاءاللہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو خوف سے سب سے پہلے ان کو پیپل پارٹی کے خوف سے نکالا جائے گا، یہ ان کا خوف ہے، دامان ہے، ڈر ہے، اس سے نکال کر انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگلے مستقبل سندھ کا پی ٹی آئی ہے، اور پیپل پارٹی کی یہ آخری حکومت تھی۔ پیپل پارٹی اس کے بعد قصہ پاری نہ ہو جائے گی، پیپل پارٹی ماضی بن جائے گا سندھ کا، انشاءاللہ سندھ کا مستقبل تحریک انصاف اور عمران خان۔ سیاسی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی غیر آئینی تبدیلی سندھ میں نہیں آ رہی، کوئی گورنر راج سندھ میں نہیں لگ رہا، کوئی غیر آئینی طریقہ ہے۔ جو آئینی طریقہ ہے، جو سیاسی ہمارا طریقہ ہے، ہم سیاسی طریقے سے تبدیلی لائیں گے، ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں گے۔ ہم کچھ نہیں ہو رہا، ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانا ہمارا حق ہے، عوام سے رابطہ کرنا ہمارا حق ہے، عوام کو ریلیف پہنچانا ہمارا حق ہے، چور ڈاکوں کو بند کرانا ہمارا حق ہے۔ کوئی غیر آئینی طریقہ کسی کے پیچھے انہیں کوئی نہ گورنر راج لگ رہا ہے، نہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ اپنے آئینی طریقے سے، سیاسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو فارغ کریں گے۔
اچھا، آپ نے ذکر کیا تبدیلی کا اور خاص طور پہ نظامی افسران کی تبدیلی کی، تو سندھ پولیس کو بھی ٹارگیٹ کیا آپ نے، آئی ٹی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تمام پولیس افسران جو اس وردی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، وہ تمام پولیس افسران جو عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے آتے ہیں اور وہ یہاں آ کر عوام کی جان و مال کو تباہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا جان سے مارنا کہ کوئی پولیس والا کھڑا کر کے گولی مار دے تو ہم کہیں یہ جی اس نے تو گولی مار دی تو یہ ناجائز کیا۔ جو پولیس والا ناجائز مین پوری بکوا رہا ہے، چرس بکوا رہا ہے، ہیروئن بکوا رہا ہے، آئس بکوا رہا ہے، قبضے کرا رہا ہے، تو انسان وہ بھی جان لے رہا ہے نا، کینسر بیچ رہا ہے وہ۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ پولیس افسران جنہوں نے یہاں قلم چھوڑ ہڑتالیں کی، نہ جانے کیا کچھ کیا، تو انشاءاللہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے جو بھی انہوں نے ہر شخص حلف اٹھاتا ہے یہ نوکری میں آئے، جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ٹی او آرز تھے ان کے، جس سے انہوں نے اگر اس کے سے باہر نکلا ہے تو قانون انشاءاللہ حرکت میں آئے گا، اور اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آئی جی سے لے کے ہیڈ کانسٹیبل تک جس نے بھی زیادتی کی ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اچھا، ارباب غلام رحیم کے حوالے سے بھی کل اطلاع تھی، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ ان کو کوئی ذمہ داری وزیر اعظم کی طرف سے دی جا رہی ہے، تو وہ کس قسم کی ذمہ داری ہوگی، وہ کیا کام کریں گے؟ جی ارباب صاحب کو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں ایک بہت اچھی ہماری پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے۔ ارباب غلام رحیم ایک سندھ کا وہ وزیر اعلیٰ ہے جس کے اوپر کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا کرپشن کی۔ ارباب غلام رحیم ایک نیک، ایک آنیسٹ، اسٹریٹ فارورڈ ایک شخص ہے، اور جس نے کلمہ حق بلند کیا پہلے بھی۔ ارباب غلام رحیم صاحب کو انشاءاللہ ہم سندھ میں پارٹی کے اندر بھی اہم ذمہ داریاں ان کو دے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری پارٹی کے لیے ایک بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے، اور ان کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ آگے اپنا کام کو بڑھائیں گے۔ ارباب صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہو چکا ہے، اچھا اضافہ ہے ہماری ٹیم میں، اور بہت سارے اور بھی بہت بڑے نام جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ دوسرا ہم اہم کام جو کر رہے ہیں، جو سندھ کے ہر ضلع میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں یا سیکنڈ ٹیئر کے لوگ جو ہیں، جو ابھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو آگے لا کر نئی قیادت بھی لائیں گے، نیا خون بھی لائیں گے سیاست میں، نوجوان قیادت بھی لائیں گے، اور انشاءاللہ ان کو مضبوط کریں گے اس 2 سال کے۔